السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ سے واپسی پر میں ایک دن کے لیے پیرس رکا۔ شمائیل میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم نے پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا، ایرانی کھانا کھایا، کافی پی، شانزے لیزے پر بارش میں واک کی اور مدت بعد ایک دوسرے کے ساتھ کمرہ شیئر کیا۔ ہم ایک دوسرے کی کمپنی میں رہے اور آپ یقین کریں یہ ہماری زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ پیرس اس بار مکمل طور پر مختلف تھا۔ فرانس بھی یورپ کے دوسرے ملکوں کی طرح توانائی کے خوفناک بحران کا شکار ہے۔ میں نے پیٹرول پمپس پر 4 کلومیٹر لمبی لائنیں دیکھی۔ لوگ پیٹرول خریدنے کے لیے 2 گھنٹے گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جب ان کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ پیرس کی سڑکیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ٹریفک بلاک نہیں ہوتی۔ سال کے شروع میں شانزے لیزے سے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ کا فاصلہ 1.25 گھنٹے میں طے ہوتا تھا اور یہ اب سمٹ کر 20 منٹ رہ گیا ہے۔ پارکنگ کے لیے بھی 5 چکر لگانے پڑتے تھے، لیکن اب آپ کسی بھی پارکنگ میں چلے جائیں آپ کو جگہ مل جائے گی۔ ریستوران، کافی شاپیں، بازار اور ڈسکوز بھی ویران ہوتے جا رہے ہیں۔ پیرس کے آدھے سے زیادہ ریستوران بند ہو چکے ہیں اور حکومت سنجیدگی سے دن 12 بجے سے 2 بجے تک 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ یا انٹرنیٹ بند کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ حکومتی سروے کے مطابق لنچ ٹائم کے وقت لوگ دفتروں میں کمپیوٹر اور لائٹس آن چھوڑ جاتے ہیں، جس سے بجلی کے نظام پر دباؤ پڑتا ہے۔ لہذا اگر 12 سے 2 بجے تک لوڈ شیڈنگ کر دی جائے تو بجلی کی 30% بچت ہو سکتی ہے۔ دوسرا، 7.5 کروڑ آبادی کے گھروں میں 3.5 کروڑ انٹرنیٹ ڈیوائسز۔ حکومت اگر دن میں 2 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دے تو بھی بجلی کی 40% بچت ہوگی، کیونکہ اس دوران انٹرنیٹ ڈیوائسز، ٹیلی ویژنز اور اسمارٹ فونز بند ہو جائیں گے اور یوں بجلی بچ جائے گی۔ حکومت 2022 کی سردیوں کو خوفناک سردی بھی ڈکلیئر کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سال حکومت عوام کو گیس فراہم نہیں کر سکے گی اور یوں آدھے ملک کے ہیٹنگ سسٹم بند ہو جائیں گے۔ ملک میں اس وقت جلانے کی لکڑی، الیکٹرک بلیکس، مٹی کا تیل اور موم بتیاں ناپید ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے احتیاطاً ٹارچز خرید لی ہیں۔ خوراک کا ذخیرہ بھی کیا جا رہا ہے اور لوگ گھروں میں ایسے کمرے بھی بنا رہے ہیں جہاں سردی سے زیادہ بچا جا سکتا ہے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ عام چھوٹے سے گھروں میں بجلی کا بل 40 یورو سے 200 یورو اور گیس 60 یورو سے 150 یوروز ہو چکی ہے۔ ریستوران بند ہو رہے ہیں اور فاسٹ فوڈ کے بزنس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹماٹر 90 سینٹ سے 3.5 یورو کلو گرام ہے۔ آٹا اور کوکنگ آئل مل نہیں رہا۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے کرائے 3 گنا بڑھ چکے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے اور گاڑیوں کی خرید و فروخت تقریباً بند ہو چکی ہے۔
بینکوں نے بھی گھروں اور کمرشل پراپرٹیز کے لیے لون دینا بند کر دیے ہیں۔ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ کمپنیوں نے آدھے سے زیادہ ملازمین نکال دیے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس اور ہائی وے کی لائٹس بند رہتی ہیں اور سرکاری دفاتر بھی اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ لیکن آپ قوم کا کمال دیکھیں، حالات کی اتنی خرابی کے باوجود ملک میں کسی جگہ مظاہرہ اور نہ کسی نے حکومت کی ٹانگیں کھینچی۔ لوگ حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ عالمی ایشو ہے اور اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں۔ دوسرا، یہ حکومت کی ہر ہدایت پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ حکومت نے عوام کو بجلی میں 10% بچت کا حکم دیا اور لوگوں نے فالتو بتیاں بجھا کر 15% بچت شروع کر دی۔ حکومت نے سردیوں کی تیاریوں کی ہدایت کی اور لوگوں نے اگست میں گھروں کو گیس کے بغیر گرم کرنے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ لوگ سردیاں گرم علاقوں میں گزارنے کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں۔ یہ مراکو، ٹیونس اور مصر میں گھر کرائے پر لے رہے ہیں۔ یہ فیملیز کو وہاں شفٹ کر رہے ہیں تاکہ توانائی کی بچت ہو سکے۔ لیکن یہ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے۔ آپ یقین کریں، پاکستان میں آج بھی یورپ کے مقابلے میں مہنگائی، پٹرول، گیس اور بے روزگاری کم ہے۔ ریسیشن نے جتنا یورپ کو تباہ کیا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں۔ یہاں کم از کم لائنیں نہیں لگی ہیں، جبکہ یورپ میں ٹیکسی کے لیے بھی لمبی قطاریں شروع ہو چکی ہیں۔ میں شمائل کو رخصت کرنے کے لیے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ آیا۔ PIA جارڈن سیول ایوی ایشن کا جہاز چارٹر کر کے پیرس سے 15 دن بعد ایک فلائٹ چلا رہی ہے۔ میں وہاں پہنچا تو لوگ ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر سیول ایویشن کے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان اور موجودہ وزیر خواجہ سعد رفیق کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ PIA کو بھی گالی پڑ رہی تھی۔ غلام سرور خان نے 24 جون 2020 کو قومی اسمبلی میں فرمایا تھا، پاکستان کے 30% پائلٹس کی ڈگریاں اور لائسنس جعلی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر نے اپنی فلائنگ آورز بھی پورے نہیں کیے۔ اس بیان نے PIA اور پاکستان سیول ایوی ایشن کا جنازہ نکال دیا تھا۔ یورپ، برطانیہ اور امریکہ نے فوری طور پر PIA کی فلائٹس پر پابندی لگا دی۔ پاکستان کے تمام پائلٹس کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا۔ آج اس پابندی کو 2 برس اور 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ برطانیہ سے ہر ماہ 10 لاکھ مسافر پاکستان آتے ہیں۔ ہر ہفتے 23 اور ماہانہ 92 فلائٹس آتی ہیں۔ پیرس سے بھی ہفتے میں 3 فلائٹس آتی تھی۔ یہ روٹ بھی 2-2.5 لاکھ مسافر استعمال کرتے تھے، مگر غلام سرور خان کے ایک خودکش حملے نے PIA تباہ کر دیا۔ آپ کسی دن اگر صرف ایک سوال کا جواب تلاش کر لیں، ہمارے وزیر کے بیان کا کس کو فائدہ ہوا، تو آپ ساری کہانی سمجھ جائیں گے۔ غلام سرور خان کے خودکش بیان کا فائدہ ترکش ایئر لائن، قطر ایئر ویز اور امرسائٹ نے فائدہ اٹھایا۔ ایک بیان نے پاکستان کے تمام مسافر ایک ہی دن میں ان ایئر لائنز کی جھولی میں گرا دیے۔
اور یہ ایئر لائنز اب منہ مانگے دام لے کر بھی مسافروں کو ذلیل کر رہی ہیں اور فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں۔ پی آئی اے جو ٹکٹ ₹1,00,000 میں دیتی تھی، یہ ایئر لائنز وہ ٹکٹ 2.5-3 لاکھ روپے میں بیچ رہی ہیں، اور 6 گھنٹے کا سفر بھی 14 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لہذا فائدہ کس کو ہوا؟ سول ایوی ایشن اور پی آئی اے کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، لیکن ہم نے غلام سرور خان کو بلا کر پوچھنے کی جسارت تک نہیں کی۔ پی آئی اے نے دن رات ایک کر کے EASA یورپین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کے 99% اہداف حاصل کر لیے، مگر معاملہ سول ایوی ایشن کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ آج تک اپنے SOPs فائنل نہیں کر سکی۔ شاید خواجہ سعد رفیق کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ یہ یورپ میں اچھا وکیل ہی کر لیں، یا اپنے سفارت خانوں ہی کو ایکٹیو کر لیں، یا پھر ذاتی محنت ترلے سے یہ پابندی اٹھوا دیں تاکہ قومی سرمایہ بھی بچ جائے، مسافر بھی سکھ کا سانس لیں، اور ملک کے منہ پر لگا داغ دھبا بھی دھل جائے۔ ہم آخر کب تک دوسرے ملکوں کے پرانے جہاز کرائے پر لے کر گزارا کرتے رہیں گے؟ میں نے 15 اکتوبر کو اپنی آنکھوں سے ایئرپورٹ کی حالت دیکھی۔ فرانس نے ہمیں ٹرمینل 3 پر پھینک دیا ہے۔ یہ انتہائی غریب ملکوں کی غریب ترین ایئر لائنز کی آخری آرام گاہ ہے۔ جارڈن ایوی ایشن کا جہاز اور عملہ دونوں فارغ تھے۔ جہاز نے شام 5 بجے اڑنا تھا، لیکن جہاز کا ٹائر خراب نکلا اور مسافر 5 گھنٹے ایئرپورٹ اور جہاز میں خوار ہوتے رہے، اور اس کے بعد فلائٹ کینسل ہو گئی۔ مسافروں نے ایئرپورٹ پر شور شروع کر دیا۔ پی آئی اے کا عملہ فرار ہو گیا۔ اگلے دن صبح 9 بجے کی فلائٹ اناؤنس ہوئی۔ مسافر صبح 7 بجے دوبارہ ایئرپورٹ آئے، لیکن کاؤنٹرز پر سٹاف ہی نہیں تھا۔ یوں یہ فلائٹ بھی 12:30 بجے روانہ ہوئی۔ اس فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد سے بھی مسافروں نے پیرس آنا تھا، لہٰذا یہاں بھی صورتحال پیرس سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ آپ خود اندازہ کیجئے، کیا ان حالات میں ملک چل سکتا ہے؟ میری خواجہ سعد رفیق سے درخواست ہے، آپ غلام سرور خان کے خلاف غیر جانبدار انکوائری شروع کرائیں، اور یورپ میں بیٹھ کر پی آئی اے سے یہ پابندی بھی ختم کرائیں۔ یورپ میں بے شمار بااثر محب وطن پاکستانی موجود ہیں۔ یہ MP بھی ہیں اور اعلیٰ سرکاری ملازمتوں پر بھی ہیں۔ آپ ان کی مدد لیں، کیس لڑیں، یورپین سیول ایوی ایشن کی شرائط پوری کریں اور یہ پابندی ختم کرائیں۔ ملک ان داغوں کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکے گا، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر پی آئی اے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں تاکہ یہ روز روز کی بک بک ختم ہو۔ میری ایک اور درخواست بھی ہے۔ فرانس میں لوئی پاسچر ریسرچ سنٹر ہے۔ یہ ہر سال سینکڑوں امراض پر ریسرچ کرتا ہے۔ پاکستان میں ہر قسم کے امراض خوفناک حد کو چھو رہے ہیں۔ ہم اگر پاکستان میں لوئی پاسچر انسٹیٹیوٹ کی برانچ کھول لیں تو ہم انٹرنیشنل ریسرچ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور امراض پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ انڈیا میں 1907 میں پاسچر انسٹیٹیوٹ بنا تھا، لہذا بھارت اپنی ضرورت کی ادویات خود تیار کر رہا ہے۔ ہم بھی بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ فرانچ ایمبیسی ان معاملات میں بہت ہمدرد ہے۔ یہ پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ اس کی مدد لیں اور ملک میں لوئی پاسچر انسٹیٹیوٹ بنائیں۔ آخر یہ کام بھی تو کسی نے کرنے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی ہمیں نیا ملک بنانا پڑے گا اور دوبارہ جنم لینا ہوگا؟ دوستو، یہ تو تھا آج کا کالم جاوید چودھری صاحب کا جو آپ کی گوش گزار کی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں،
اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو تھمبنیل پر ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی، تھمبنیل کے اوپر ہم نے لکھا ہے کہ یورپ میں، ہاں یہ یورپ میں بیان نہیں ہوا تھا، یہ اسمبلی میں ہوا تھا ان کا بیان۔ جزاکم اللہ خیر۔